السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 12 ہے۔ کلاس نمبر 11 میں ادغام کا سبق پڑھا تھا، لیکن اس سبق کی کچھ وضاحت رہتی تھی۔ آج کلاس نمبر 12 میں اس سبق کو مکمل کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے ادغام، اور ادغام کا معنی ہے ملانا۔ ادغام یعنی ملانے سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ان 6 حروف میں سے جو بھی حرف آیا ہوا ہوگا اس حرف میں ادغام کر کے پڑھنا، یعنی ملا کر پڑھنا۔ جیسے ان 6 حروف میں سے یہ یا ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد یا ہے تو اس نون ساکن کو اس یا میں ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی نون ساکن کو یا میں ملا کر پڑھیں گے۔ اور نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کی وضاحت کلاس نمبر 11 میں کی گئی تھی۔ نون ساکن کے بعد یا کے علاوہ بقیہ جو 5 حروف ہیں اگر یہ آ جائیں تو نون ساکن کو ان 5 حروف میں کس طرح ادغام کر کے پڑھیں گے، اب اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ان 6 حروف کو یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ 6 حروف اچھی طرح یاد ہوں گے تو آج کے سبق کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے یا، را، میم، لام، واو، نون۔ 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد واو، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون، یہاں پر نون ساکن کے بعد را، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام۔ تو حروف یرملون جو 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، وہ تمام کے تمام یہاں پر ان مثالوں میں نون ساکن کے بعد موجود ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم ہے۔ جب نون ساکن کے بعد میم ہے تو اس نون ساکن کو میم میں ادغام کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من۔ تو یہاں پر یہ جو من ہے اس کا جو نون ساکن ہے، جب نون ساکن کو میم میں ادغام کریں گے تو نون ساکن کی آواز پھر نہیں آئے گی، بلکہ میم کے بعد میم کی آواز آئے گی، اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور اسے پڑھیں گے مم مثلیہ۔ اسی طرح یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے تو اس نون ساکن کو نون میں ادغام کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے من، لیکن جب نون ساکن کو نون میں ادغام کرنا ہے تو پھر یہ جو نون ساکن ہے اس کی آواز ختم ہو جائے گی، اور میم کے بعد نون مشدد جو ہے اس کی آواز آئے گی اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے من نصیر۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے گا، یہ نون ساکن کے بعد را ہے۔ جب نون ساکن کے بعد را آ جائے تو نون ساکن کو را میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے من، لیکن جب نون ساکن کو را میں ملا کر پڑھیں گے تو پھر نون ساکن کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ میم کے بعد را کی آواز آئے گی، اور یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اور اسے پڑھیں گے مر ربہم۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے۔ نون ساکن کے بعد جب لام آ جائے تو نون ساکن کو لام میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے من، لیکن جب نون کو لام میں ادغام کریں گے تو نون کی آواز ختم ہو جائے گی، اور میم کے بعد پھر لام کی آواز آئے گی، اور یہاں پر جب ادغام کریں گے تو غنہ بھی نہیں کریں گے۔ جیسے من لدنہ۔ ان 4 مثالوں میں جو سبق کی وضاحت کی گئی یہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ 2 مثالیں جو ہیں ان میں تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی۔
یہاں پر دیکھیے گا یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جب یا آ جائے تو نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، اور نون ساکن کو یا میں ادغام اس طرح کریں گے کہ غنہ بھی ہو، جیسے لکھا ہوا ہے من 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 یقول من یقول، تو میم کے بعد آپ کو یہ جو آواز آ رہی ہے میں این این، یہ نون ساکن کا یا میں ادغام بھی ہو رہا ہے، اور ادغام اس طرح ہو رہا ہے کہ غنہ کے ساتھ۔ تو جس طرح یہاں پر پڑھا اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں، نون ساکن کے بعد جب واو آ جائے تو نون ساکن کو واو میں ادغام کریں گے، ملا کر پڑھیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے لکھا ہوا ہے من من، لیکن جب نون ساکن کا واو میں ادغام کریں گے تو پھر یہ من نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اسے پڑھیں گے میوں 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 والی جن میوں والی جن۔ نون ساکن کے بعد یا اور نون ساکن کے بعد واو، یہ جو دو مثالیں ہیں ان کی آپ پریکٹس کر لیجئے گا، بقیہ جو ہے یہ مشکل نہیں ہے۔ نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو ادغام کر کے کس طرح پڑھتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن سوال یہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین کو ادغام کر کے کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نون ساکن کو ان 6 حروف میں سے کسی بھی حرف میں ادغام کر کے پڑھیں گے، بالکل اسی طرح تنوین کو ان 6 حروف میں سے کسی بھی حرف میں ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے ادغام کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین لکھنے اور دکھنے میں ایک جیسے نہیں، لکھنے اور دکھنے میں ان میں فرق ہے، لیکن نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے یہ آواز ایک جیسی ہے۔ جیسے یہاں پر ہے من من، تو یہاں پر آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، اسی طرح یہاں پر ہا کے اوپر 2 پیش یعنی تنوین ہے، تو جب ہا کو پڑھیں گے تو آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی، جیسے ہن ہن، تو نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے یہ آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے جس طرح نون ساکن کو ادغام کر کے پڑھیں گے اسی طرح تنوین کو بھی ادغام کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کتابن کتابن، یہاں پر با کے اوپر 2 زبر یعنی با کے اوپر تنوین ہے، تو تنوین کو جب پڑھیں گے تو آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی بن بن، تنوین کے بعد یہاں پر یا ہے، جب تنوین کے بعد یا ہے تو تنوین کا یا میں ادغام کریں گے، جب تنوین کا یا میں ادغام ہوگا تو درمیان میں جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہوگی وہ پھر اس طرح سے آواز نہیں آئے گی بن، بلکہ وہ آواز اس طرح ہوگی بین بین کتابن یلقاہ۔ اسی طرح یہاں پر ہدی وذکری سراجا منیرا حطۃ نغفر لکم رؤوف رحیم مصدقا لما۔ نون ساکن اور تنوین کے ادغام کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا، اب یہ جو سبق لکھا ہے اس کی وضاحت کر کے کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو را اور لام میں جب نون ساکن کا ادغام کریں گے تو غنہ نہیں کریں گے، لیکن بقیہ جو 4 حروف ہیں جیسے یا میم واو نون، جب ان 4 حروف میں نون ساکن کا ادغام کریں گے تو غنہ بھی کریں گے۔ اسی طرح تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو را اور لام میں جب تنوین کا ادغام کریں گے تو غنہ نہیں کریں گے، لیکن بقیہ جو 4 حروف ہیں یا میم واو نون، جب تنوین کا ان 4 حروف میں ادغام ہوگا تو غنہ بھی کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں جو سبق پڑھایا گیا آپ کو اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ صرف اتنا کر دیجیے گا کہ اس سبق کو 25 سے 30 مرتبہ پڑھ دیجیے گا تاکہ یہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید کلاس نمبر 13 میں اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔